حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یوں تو بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئیں، اور ایک بار کا واقعہ ہے کہ اجمیر شریف کے ایک حاکم نے ایک بار کسی شخص کو بغیر گناہ کے سولی پر لٹکا دیا اور اس کا اس طرح قتل کرا دیا۔ پھر اس کی ماں کو کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے کی لاش آ کر لے جائے، مگر وہاں جانے کے بجائے اس کی ماں روتی ہوئی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئی، اور اس ماں نے فریاد کی کہ آہ میرا سہارا چھن گیا، ہاہ میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا گیا، میرا گھر اجڑ گیا۔ اے خواجہ غریب نواز، میرا ایک ہی بیٹا تھا، اسے ظالم حاکم نے بے قصور سولی پر چڑھا دیا ہے۔ یہ سن کر خواجہ غریب نواز جلال میں آ کر اٹھے اور آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنے بیٹے کی لاش کے پاس لے چلو۔ چنانچہ اس کے ساتھ آپ اس کی لاش پر آئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے مقتول، اگر حاکم وقت نے تجھے بے قصور سولی دی ہے تو قم باذن اللہ، تو اللہ پاک کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ فوراً لاش میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مردہ شخص زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ 70 سال تک ہمیشہ باوضو رہے۔ آپ جس شخص پر نظر ڈال دیتے وہ شخص فسق و فجور، گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر لیتا اور ایک ولی کامل بن جاتا، اور جو شخص آپ کی خدمت میں 3 دن رہتا وہ صاحب کشف و کرامت بن جاتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز قرآن کریم کے حافظ تھے۔ روزانہ آپ ایک ختم قرآن دن میں اور ایک ختم قرآن رات میں کیا کرتے تھے، اور ہر بار ختم قرآن کرنے پر غیب سے ایک آواز آتی تھی، اے معین الدین، میں نے تمہارا ختم قبول کر لیا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز قائم اللیل یعنی رات میں قیام کرنے والے، رات میں جاگ کر مستقل نمازیں ادا کرنے والے، اور صائم الدہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والے تھے۔